وفد نے چیف الیکشن کمشنر صاحب اور ممبران الیکشن کمیشن سے ملاقات کی، اور اس ملاقات میں جو کا تناظر وہ فیصلہ تھا جو آج سپریم کورٹ نے دیا ہے، اور تحریک انصاف یہ محسوس کرتی ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے، یہ جو ہمارا موقف ہے اس کی تائید کرتا ہے اور اس کو آگے بڑھاتا ہے۔ اور اس سلسلے میں بابر اعوان صاحب، فواد چودھری صاحب اور شہزاد اکبر صاحب نے قانونی نکات اٹھائے اور بتایا کہ یہ کیوں ضروری ہے کہ کرپشن کو اور یہ جو ایک بدعنوانی کی فضا تاریخ میں رہی ہے سینٹ کے الیکشنز میں، اس کو ختم کیا جائے۔ اور اس ختم کرنے کے لیے جو سپریم کورٹ نے کہا ہے وہ یہ ہے کہ ان ڈائریکشنز ایسے اقدامات اپنائے جانے چاہیے جس سے کرپشن اور یہ جو بدعنوانی کا بازار گرم ہوتا ہے یہ نہ ہو۔ اس سلسلے میں مزید بات کے لیے میں بابر اعوان صاحب اور فواد چودھری صاحب کو کہوں گا۔ تھینک یو سر۔ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس وہ فیصلہ جس کا شارٹ آرڈر، جس کا ذکر ابھی چودھری شوکت صاحب کر رہے تھے، وہ ہے، اور اس کے اندر جو 3 پیرے ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ ایک پیراگراف نمبر 3 ہے، ایک 5واں پیرا ہے اور ایک 6واں پیرا ہے۔ ان کی روشنی میں ہم نے جو پاکستان تحریک انصاف اور حکومت پاکستان کا موقف ہے وہ عرض کیا ہے، اور وہ موقف 3 باتوں پہ مشتمل ہے۔ پہلا یہ ہے کہ نیاز احمد کے کیس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو 5 رکنی بینچ تھا ان کی متفقہ رائے اس کو کوٹ کیا ہے، اور اس کے مطابق یہ کہا گیا ہے کہ جو سیکریسی آف بیلٹ ہے وہ انہوں نے اس کو ڈپارچر اس سے کیا اور لفٹ کیا ہے اس کو، اور کہا ہے کہ زمینی حالات اور سرکمسٹانسز دیکھ کر کے اس کے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان۔ زمینی حالات آپ کے سامنے ہیں، یہاں 2 فاضل ارکان کھڑے ہیں، جو ویڈیو کمیٹی ہے اس کے چودھری فواد صاحب ہیں اور شہزاد اکبر صاحب ہیں۔ 3 سینیٹرز ایسے ان کو نوٹس ہوئے ہیں جن کے پاس ووٹ ہی نہیں تھے، لیکن وہ ووٹ لیے بغیر ہی منتخب ہو کے کسی طریقے سے آ گئے، جس کا مطلب سیدھا سیدھا ہے جو آپ کو اس ویڈیو میں، جس ویڈیو کے اوپر یہ کمیٹی بنی ہے، وہ دکھائی دے رہا ہے کس طرح سے لوگ نوٹوں کے اوپر کس طرح سے رال ٹپک رہی ہے اور کس طرح سے گنتی کی جا رہی ہے کیمروں کے سامنے۔ یہ پہلا نقطہ تھا۔ دوسرا نقطہ یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس 5 اختیارات ہیں آئین کے آرٹیکل نمبر 218(3) کے نیچے۔ ان میں سے پہلا یہ ہے کہ آنیسٹلی الیکشن ہو۔ یہ ساری سیاسی جماعتوں کی طرف جاتا ہے، یہ سارے ایم پیز کی طرف جاتا ہے، یہ سارے ووٹرز کی طرف جاتا ہے کہ جس کا ووٹ ہے دیانتداری کے ساتھ اسی کو دیا جائے، پھر وہ فیئرلی الیکشن میں حصہ لیں۔ فیئرنیس کا تقاضا یہ ہے کہ جس پارٹی کا ٹکٹ ہے اس کے ساتھ وفا کی جائے، اور پھر ان اکارڈنس ود لا، اور کرپشن کو گارڈ کرنے کے لیے کہتا ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے ججمنٹ کا پیراگراف نمبر 3 ہے وہ کہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آئین کا آرٹیکل 218(3). تیسری بات یہ ہے کہ یہ ایک فیصلہ کن مرحلہ ہے پاکستان کی تاریخ میں الیکشن فیئر ہونے کے لیے، اور فیصلہ کن مرحلہ اس اعتبار سے ہے کہ یہ عمران خان کی گورنمنٹ وہ پہلی گورنمنٹ ہے جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں گئی، اس سے پہلے آئینی ترمیم لے کے گئی، اس سے پہلے ہم نے باقاعدہ لوگوں سے بات چیت کی، جو فورم پارلیمنٹ کے اندر سے تھے ان سب پہ بات کی، اور کہا کہ آپ کے چارٹر آف ڈیموکریسی کا آرٹیکل 23 کہتا ہے کہ اوپن اور آئیڈینٹیفائیبل، قابل شناخت اور کھلا ووٹ ہونا چاہیے۔ اور یہ میں یہاں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آئین کا آرٹیکل 2A ہے جس کے ذریعے سے قرارداد مقاصد کو حصہ بنایا گیا ہے، اس کی روح سے بھی یہ جائز بات ہے، اور جو شرعی بیعت ہوتی ہے وہ بھی اوپن ہوتی ہے۔ اس لیے یہ تھوڑے سے لوگ ہیں 1500-1600 جن کے ووٹ کی بات تھی، یہ آئیڈینٹیفیکیشن کا جو فیصلہ آیا ہے اس وقت، وہ سارا اختیار بیسکلی اب ایک لفظ میں چلا گیا 218 کے، کہ
الیکشن آرگنائز اور کانڈکٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرنا ہے. یہ وہ بڑی بڑی باتیں تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں, لیکن ان سب کا مقصد یہ تھا کہ جو عمران خان لگے ہوئے تھے شروع سے کہ الیکشن میں ایک دفعہ کم از کم داغ ندامت نہ آئے سینٹ کے اوپر کہ اس کے الیکشن میں کوئی ضمیروں کی منڈی لگی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ہمارا جو وفد ہے, حکومتی وفد ہے, ہم نے الیکشن کمیشن کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا ہے. جس طریقے سے ادارے مضبوط ہوتے ہیں تو پھر ملک مضبوط ہوتے ہیں, اور اسی تناظر میں ہم نے الیکشن کمیشن کو اپنی پوری حمایت کا جو ہے وہ یقین دلایا ہے. اور مدعا ہمارا یہ تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر منوان عمل کیا جائے. سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا ہے, جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی ڈیٹیل بتائی, جو سیکریسی آف بیلٹ ہے اس کو انہوں نے کہا کہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیے تو یہ بیلٹ خفیہ رہے گا, لیکن الیکشن کمیشن کے لیے خفیہ نہیں ہوگا, تاکہ اگر ہارس ٹریڈنگ کے الزام آتے ہیں, اگر ووٹ بیچنے کے الزام آتے ہیں, تو الیکشن کمیشن انکوائری کر سکے. اور یہی وہ اصول ہے جس کے اوپر وزیر اعظم عمران خان 2013 سے مسلسل یہ کوشش کر رہے ہیں. آپ دیکھیے 2006 میں سی او ڈی سائن ہوتا ہے, نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس پرنسپل پہ ایگری کرتے ہیں. 2015 میں نون لیگ باقاعدہ یہ لا لے کے آتی ہے, لیکن اب آتے ہیں تو پھر مکر جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے مکرتے ہیں کہ ان کا ایوان میں جب ان کے پاس اکثریت نہیں ہے, نون لیگ کے پاس, پیپلز پارٹی کے پاس, پی ڈی ایم کے پاس, تو وہ کیسے الیکشن جیت سکتے ہیں؟ سوائے ہارس ٹریڈنگ کے لیے کوئی راستہ ہی نہیں ہے. لہٰذا وہ ہر اس ایفرٹ کے, ہر اس کوشش کے خلاف ہے جو ملک میں شفافیت لائے, جو انتخابات میں شفافیت لے کے آئے. ورنہ کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ کو پتہ ہے کہ جس میرے ووٹ اتنے ہیں, دوسرے کے ووٹ اتنے ہیں, تو پھر تو آپ کو خرید و فروخت کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن یہ لوگ جان بوجھ کر کے انتخابات کو متنازع بنانا چاہتے ہیں, اور ان کا خیال ہے کہ اس طرح سے ہم ووٹ خرید کر کے اپنی جماعت جو ہے اس کو اکثریت دلا دیں گے. ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں, آپ شفاف الیکشن کرائیں. اور اسی نقطے کو الیکشن کمیشن کے سامنے ہم نے پورے دلائل کے ساتھ پیش کیا ہے. دیکھیے تقریباً 1700 کے قریب ٹوٹل بیلٹ پیپر چھاپنے ہیں, کیونکہ پنجاب میں تو الیکشن نہیں ہو رہا, تو 372 کا جو بڑا بیلٹ پیپر ہے وہ تو نکل گیا. باقی آپ نے تقریباً 1500 سے 1700 بیلٹ پیپر چھاپنے ہیں. ہم نے یہ عرض کیا ہے کہ اگر آپ ٹیکنالوجی کا اگر آپ بات کریں تو وہ ہمارے پاس پوری موجود ہے. پاکستان میں ہم روزانہ کرنسی نوٹ چھاپتے ہیں. کرنسی نوٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہائیلی سیکیور ٹینڈر ہے, وہ آپ چھاپ سکتے ہیں. تو 1500-1600 بیلٹ پیپر چھاپنا تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے. لہٰذا ہم نے گزارش یہ کی ہے الیکشن کمیشن کو کہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, جو آپ کو امپاورڈ کر رہا ہے, اس کو آپ منوان اس کے اوپر عمل درآمد کریں. الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنا اجلاس ان کا چل رہا تھا, انہوں نے مہربانی کی, ہمیں بھی درمیان میں جو ہے وقت دے کے ہمیں بھی سنا. اب وہ اپنے اجلاس میں یہ فیصلہ کریں گے. حتمی فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے, لیکن سپریم کورٹ کی ایڈوائس جو ہے وہ بڑی واضح ہے. وہ یہ ہے کہ ووٹ جو بھی ڈالے گا وہ آئیڈینٹیفائیبل ہوگا, اس کو پتہ چلایا جا سکے گا کہ اس نے ووٹ کس کو ڈالا ہے. اور یہی وہ اصول ہے جس کے اوپر وزیر اعظم عمران خان نے اور کابینہ نے یہ ریفرنس سپریم کورٹ کو بھیجا تھا. اسی اصلاح کے لیے جو ہے ہم آ رہے ہیں. میں اس کو ایک منٹ میں صرف اس کو سمرائز کرتا ہوں کہ جو قانون کا منشا ہے, اور وہ کلیئر انداز میں لکھا ہے کہ الیکشن کمیشن کا یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ ایسا الیکشن کروائے جس میں بدعنوانی, کرپٹ پریکٹسز نہ ہوں, بدعنوانی نہ ہو. تو جیسے فواد صاحب نے کہا, ہمیں مکمل اعتماد ہے الیکشن کمیشن پر, اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ انتہائی ہر طریقے سے کوشش کریں گے کہ بدعنوانی نہ ہو. اور اس میں جو سپریم کورٹ کا آج فیصلہ آیا ہے, اس سے ایک راستہ نظر آیا ہے کہ کس طریقے سے یہ ہوگا. اور وہ راستہ کیا ہے کہ جو ووٹر ہے, جب اس کو یہ پتہ لگے گا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کل کو میں جو فیصلہ کرتا ہوں اس کا انکشاف ہو جائے, تو اس کے بعد وہ ہوشیار ہوگا اور آئندہ ایسی چیز نہیں کرے گا. تو اس کے لیے کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ کوئی طریقہ دریافت کیا جائے, جو کہ ہماری نظر میں بہترین طریقہ جو ہے وہ بیلٹ پیپر ہے, جس کے اوپر کوئی ایسا بار کوڈ یا ایسی کوئی چیز ہو کہ الیکشن کمیشن جب چاہے وہ پتہ لگا سکے کہ کس شخص نے کہاں ووٹ دیا ہے. تو ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ یہ فیصلہ ہوگا, اور یہ انتہائی ایک شفاف الیکشن کی طرف پرائم منسٹر عمران خان کے ویژن کے مطابق ہم بڑھ رہے ہیں.